السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے بھائی، ہماری شریعت میں عورت کا بہت اونچا مقام ہے. اسی لیے عورتوں کی صورت مستقل نازل ہوئی، سورۃ النساء. آپ کو سورۃ الرجال نہیں ملے گی کہ مردوں کی صورت یہ نہیں ملے گی. مقام ہے. پچھلی جو کالونیاں گزری ہیں جیسے چائنیز کالونی، اسی طرح سے ہماری ہندوستانی کالونی پرانی، سب تو بدل گیا معاملہ. عرب کالونی، جاپانیز کالونی، وہ عورت کو انسان نہیں سمجھتے تھے. ان کے مذہب میں، ان کے ترتیب میں یہ تھا کہ عورت ایک جانور ہے، انسان نہیں ہے. اللہ کو چونکہ نسل چلانی ہے دنیا میں، تو اس کو پیدا کیا، اس کے پیٹ سے جو ہے بچے پیدا ہوتے ہیں اور نسل چلتی ہے. شریعت نے آ کر یہ مضمون ختم کیا. مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی نے جیسے شادی کی زمانے جاہلیت میں اور اس کا شوہر مر گیا، تو شوہر تو مرا ہے، اس کی موت اس کے مقدر میں تھی. لیکن مکہ والے کہتے تھے کہ یہ پنوتی ہے. ایک کمرہ بنا ہوا تھا وہاں مکہ مکرمہ میں، وہاں پر اس عورت کو رکھ دیتے تھے. کہیں سے ہوا آنے جانے کا زیادہ رستہ نہیں، ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا، اس میں جو ہے کھانا رکھ دیتے تھے پتیلے میں کسی چیز میں، تو عورت اسے لے کر کھا لیتی تھی. تو خالی برتن وہاں رکھ دیتی تھی تو وہ لوگ لے کے چلے جاتے تھے. وہی اسی کمرے میں ساری اس کی ضرورتیں پوری کرنا تاکہ مر جائے یہ. لیکن پھر بھی اگر نہ مری تو وہ اس کو لے کر پورے مکہ میں گھسٹ کر لے کے چلتے تھے کہ کیسی پن ہوتی ہے، مرتی بھی نہیں ہے، ہمارے لڑکے کو مار دیا اس نے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری شریعت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا منظر دیکھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا، یہ سارے قصے ہوئے. فرض شاعر تھا، اس کے نانا یا دادا یہ حضور کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت میں نے 100 لڑکیوں کو بچایا ہے. مالدار تھے فرض کے نانا یا دادا کو اوپر کے رشتے میں. تو پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں حمل والی عورت ہے تو وہ جو ہے اپنے پیسے کے پوٹلے لے کر باہر بیٹھ جاتے. لڑکا پیدا ہوتا تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں.
لڑکی پیدا ہوتی تو یہ کہتے بھائی میں پیسے دیتا ہوں تم مجھے یہ لڑکی دے دو اور میں جو ہے اسے پالوں گا پوسوں گا شادی کراؤں گا اس کا جو بھی کروں میں خرید لیتا ہوں. تو غریب لوگ ہوتے تھے مکہ کے پیسے لے لیتے تو دے دیتے تھے. حضور کو کہتے تھے کہ میں نے 100 لڑکیوں کو بچایا ہے. شریعت نے آ کر عورت کا ایک مقام دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بہت اونچا مقام دیا. شادی کروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی. خود نے بھی شادی کی. برا نہیں مانا بلکہ لڑکیوں کی فضیلتیں بیان کی کہ کوئی اگر جو ہے ایک لڑکی پالے 2 لڑکی پالے یعنی اپنی بہن 2 بہنیں یا 3 بہنیں ان کی حفاظت کرے ان کی تربیت کرے ان کا نکاح کرے تو میرے ساتھ جنت میں بالکل قریب ہوگا. وہ یہ فضیلت بیان کی. لڑکوں کی فضیلت نہیں ملے گی آپ کو لڑکیوں کی ملے گی. آپ حدیث سے پڑھو لڑکوں کی فضیلت کرنا بس ٹھیک ہے بیٹے لڑکیوں کی فضیلت ملے گی. میراث میں عورت کا نام نہیں ہوتا تھا. کسی شریعت کے اندر بھی عورت کو میراث نہیں ملتی تھی. اب بھی کسی شریعت میں عورتوں کو میراث نہیں. یہود نصارہ یا ہمارے یہاں کے مشرکین برادران وطن یا چائنیز کالونی وہ کالونی وہاں عورتوں کو کوئی میراث نہیں. شریعت نے آ کر عورت کو میراث میں داخل کیا. باقاعدہ حق مقرر کیا اس کا نہیں اس کا یہ حق ہے. 2 اس کو پالنے کی اس کی تربیت کی فضیلتیں بیان کی. پھر عورتوں نے بڑے کارنامے کیے. بڑے بڑے عالمائیں بنی بڑی بڑی معلمائیں بنی. گھر میں بیٹھ کر جو ہے انہوں نے دین کے بڑے بڑے کام کیے. بعض عورتیں تو مردوں سے بھی آگے بڑھ گئی. ایک محدث تھے تو بہت بڑا ان کا مجمع تھا. ان کے پاس بڑے بڑے علماء فقہاء 10 سننے کے لیے آتے تھے اور اللہ نے ان کو علم ایسا دیا تھا. تو جو درس وہ یہاں اپنے طلبہ کے سامنے بیان کرتے وہی درس یہ رات کو اپنی بیوی اور بیٹی کو کے سامنے بیان کرتے. جس وقت یہاں بیان کیا وہی سبق بیوی اور بیٹی کو رات کو سناتے. ہوتے ہوتے یہ بیوی اور بیٹی جو ہے یہ بھی بڑے عالمہ بن گئے. اب بیٹی جو ہے جوان ہوئی تو محدث صاحب نے کہا بیٹی اب تم جوان ہوئی ہو استخارہ کرو کہ تو کسی جگہ تمہارا مانگا ڈالا جائے مانگا لیا جائے. چونکہ یہ عالمہ تھی خوبصورت بھی تھی خوبصورت بھی تھی اور دیندار گھرانہ بھی تھا. تو بڑے بڑے محدثین کے پیغام آئے. شہزادوں کے آئے ائمہ حرم کے آئے مدینہ کے ائمہ مکہ کے ائمہ بھی ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں بھی ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم نکاح. یہ محدث صاحب یہاں آ کر خبر دیتے چونکہ پھر ان کے شاگرد تھے محدث صاحب کی. تو بیٹی کہتی ہے نہیں مجھے نکاح نہیں کرنا. تو محدث صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا نکاح تو کبھی نہ کبھی کرنا پڑے گا اس لیے تم استخارہ کر لو. استخارے میں جو بندہ تمہارے ذہن میں آئے تمہارے دل میں آئے اس سے نکاح کر لو. چونکہ ماں اور باپ یہ دونوں بڑے عالم تھے. ماں جو ہے یہ عالمہ بھی بن گئی اور دیندار بھی تھی. آج کل عالمائیں تو ہوتی ہیں دیندار نہیں ہوتی. کا مسئلہ یہ گڑبڑ ہوتا ہے. مفتی صاحب تو ہوتے ہیں لیکن دیندار نہیں ہوتے ہے مفتی صاحب. کئی لڑکیاں ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت دعا کرو کسی مفتی سے میرا نکاح ہو جائے. میں نے کہا بیٹا در کا صلاۃ التوبہ پڑھ. خالی مفتی کا نام کیوں لیا تو نے؟ مفتی ہوگا اور فرٹیچر ہوگا تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا. مفتی کا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد دین کا اللہ بھلے. اس لیے مفتی بھی ہو دیندار بھی ہو عالم بھی ہو دیندار بھی ہو عالمہ بھی ہو دیندار بھی ہو. دیندار شخص ضروری ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ بخاری شریف کا پڑھنا فرض عین نہیں ہے اور ڈاکٹر بننا پائلٹ بننا حرام نہیں ہے، لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض عین ہے۔ ہم ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں تو وہاں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے روشنی، شہر ہے روشنی۔ جب بھی میں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں، بڑا مجمع ہوتا ہے مردوں کا عورتوں کا ماشاءاللہ، تو میں کہتا ہوں بھائی ہم تمہارے ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے، تو بہت ماشاءاللہ خوش ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو وہاں بیان وغیرہ ہوا، کھانے پر بیٹھے تو ظاہر بات ہے کہ کھانے کے اوپر جو علماء کرام بھی ہوتے ہیں، کچھ تجار بھی ہوتے ہیں، جیسے آج ہمارے کھانے پر ڈاکٹر جاوید شیخ آ گئے تھے، تو جاوید شیخ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کافی دیر کھانا کھایا، مذاکرے ہوئے۔ تو بڑے بڑے لوگ جو ہے آتے ہیں، جب پائلٹ صاحب آئے تو میں نے پائلٹ صاحب سے کہا پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہو؟ یہ کہا کہ جوہانسبرگ سے جرمن فرینکفرٹ۔ اچھا بڑی لمبی فلائٹ ہے، کیا کرتے ہو؟ پائلٹ صاحب نے کہا کہ حضرت بے دین تھا، شرابی پیتا تھا، عیاشیاں کرتا تھا، لیکن میری بیوی کی برکت سے دین میرے گھر میں آیا۔ گھر میں کبھی دین شوہر کے راستے سے آتا ہے اور کبھی بیوی کے راستے سے آتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاصبر بذات الدین، دین والی کو تلاش کر، دین والی ہے کہ نہیں وہ تلاش کر تو میری بیوی کے ذریعے سے جو ہے وہ دین میرے گھر میں آیا۔ اب میں فلائٹ لے کے جاتا ہوں، ٹیک آف کے بعد میری جیب میں چھوٹی سائز کا قرآن ہوتا ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، جرمن پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں۔ یہ فضاؤں کا دین۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم یہ جو محنت کرواتے ہیں پکنک کے لیے نہیں کہ گھومو پھرو پکنک کرو کھاؤ پیو مزے کرو، نہ، دینی مزاج بنے ہمارا، دینی مزاج۔ تو وہ گھرانہ دیندار تھا، عالمہ بھی تھی اور دیندار بھی تھی، تو ماں اور باپ نے دونوں نے بیٹی کو سمجھایا، یہ کہا بیٹا تم جو ہے نکاح کر لو اچھا ہے، تو وہ بیٹی کو نے مجھے نہیں کرنا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی بیٹی تھی، تو ان کی بیٹی اتنی زبردست عالمہ تھی ماشاءاللہ کہ عالمگیر کبھی کبھی خود عالمگیر اس سے فتویٰ پوچھتے تھے۔ حالانکہ عالمگیر کا مقام کتنا اونچا ہے، 600 علماء جمع کیے تھے عالمگیر نے، 300 ہندوستان کے، 300 عرب ملکوں کے، تب جا کر یہ فتاوی عالمگیری لکھی گئی ہے۔ ان سب کے بڑے جو تھے وہ نظام الدین تھے، ان کا نام تھا۔ ایک طرح سے نظام الدین اولیاء ہے جو نظام الدین مرکز میں جن کی قبر ہے، وہ نہیں، ان کا نام بھی نظام الدین تھا۔ یہ بڑے عالم تھے، تو بیٹھتے تھے کسی مسئلے پر بحث کرتے تھے، تو وہ جو نظام الدین جو ہے اگر سارے علماء متفق ہو جاتے تھے تو نظام الدین وہ کہہ لیتے تھے کہ ہاں یہ برابر ہے، فتویٰ دے دیتے تھے۔ اب یہ چیز آ گئی اور کئی اٹکتے اگر کہ نظام الدین کو ہی پتہ نہیں ہے تو پھر یہ کہتے کہ چلو عالمگیر سے پوچھو، تو عالمگیر جواب دیتے بھی اس کی جگہ یہ لکھو۔ کبھی عالمگیر اٹک جاتے تو عالمگیر کہتے میں میری بیٹی سے پوچھوں گا، وہ اپنی صاحبزادی سے پوچھتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 1 یا 1.5 کلومیٹر پر اس کا کتب خانہ تھا، کتابیں فتون کی، اس کی سب۔ عالمگیر جو ہے وقت لیتے بیٹی سے، اس نے نکاح نہیں کیا، عالمگیر کہتے تھے کہ بیٹا نکاح کر لو، فرمایا میں نے کتابوں سے نکاح کر لیا ہے۔ عالمگیر خود اجازت لے کر جاتے ہیں۔ ایسی بھی لڑکیاں بنی ہیں کہ ایسی لڑکیاں بھی بنی کہ اس نے کام کیا، 3 دروازے تھے اس تک پہنچنے کے لیے، اور 3 دروازوں پر باندیاں بیٹھی رہتی تھی، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ یعنی عالمگیر تو بادشاہ بھی ہے باپ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور باپ بھی ہے، تو وہ باندیاں روکتی تھی نہیں ہمیں اجازت نہیں، آپ کون ہو بتاؤ سب لکھو۔ پھر جا کر اجازت ملتی، یہ اندر جاتے، بیٹی کی خیر خبر لیتے، اور خیر خبر لے کر جو اس کو کہتے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، بیٹی کہتی کہ مجھے دیکھنا پڑے گا اسے،
فلاں 10 دن کے بعد آؤ، 5 دن کے بعد آؤ، تب جا کر جو ہے یہ وہ کتابوں میں عالمگیری میں لکھی جاتی وہ فتویٰ. اتنی محنت سے یہ عالمگیری تیار ہوئی ہے. تو میں قصہ سنا رہا تھا وہ محدث کا کہ ماں اور باپ دونوں نے کہا کہ بیٹا کہیں نکاح کر، تو اس نے کہا آپ لوگ اصرار کرتے ہو تو میں ایسے عالم سے نکاح کروں گی جو مجھ سے بڑا عالم ہو، عالم منی. ارے بیٹا کیسے پتہ چلے گا تجھ سے بڑا عالم کون ہے؟ اور میں ابا میں امتحان لوں گی. یہ علم کا معیار تھا. لڑکی جو ہے وہ امتحان لے کسی عالم کا، یہ تو ادب کے خلاف ہے، یہ تو مناسب نہیں. اور میں کہ نہیں، جو عالم مجھ سے نکاح کرنا چاہے وہ فقہ پر کتاب لکھے، فقہ پر. چنانچہ شام میں، بغداد میں، اس زمانے میں ہمارے یہاں ٹونک اور یہ حیدرآباد ہمارا یہ بھی علمی مراکز تھے. گجرات اتنا نہیں تھا لیکن وہ حیدرآباد اور ٹونک یہ بڑے مراکز تھے دینی. وہاں والوں نے کتابیں لکھی. وہاں پاکستان میں ملتان یہ علمی مرکز تھا، وہاں ملتان کے اندر وہ لکھی گئی. سب نے جو ہے کتابیں بھیجی. لڑکی جو پڑھتی تھی اور فیل کر دیتی تھی، جاہل ہے، یہ نہیں جانتا کچھ. پھر امام کاسانی کھڑے ہوئے، علامہ کاسانی، انہوں نے کتاب لکھی بدائے ثنائے، آج کل ملتی ہے کتب خانوں کے اندر. وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے جلدیں لکھی، 1 جلد 2 جلد، تو فیل کرتی گئی، فیل کرتی گئی، فیل کرتے گئی. آخری جلد کے اندر بہت گہرے گہرے مسائل لکھے، بہت عمیق. تب جا کر اس لڑکی نے کہا ھذا ھو اعلم منی، یہ مجھ سے زیادہ بڑا عالم ہے. ابا میرا نکاح کرا. تو اس لڑکی کا نام تھا فاطمہ. اس زمانے میں فاطمہ نام بہت رکھتے تھے. کسی گھر میں 2 فاطمہ جمع ہو جائیں، 3 فاطمہ جمع ہو جائے، اس گھر میں برکت بہت ہوتی ہے. حضرت علی کی بیوی بھی فاطمہ اور حضرت علی کی ماں بھی فاطمہ. وہ دور ایسا تھا کہ جو لڑکی پیدا ہوتی تو فاطمہ، تو کیسے کہتے فاطمہ اول، فاطمہ دوم، فاطمہ سوم، فاطمہ رابع، فاطمہ خامس. تو اس لڑکی کا نام بھی فاطمہ تھا. علامہ کاسانی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا. پھر علامہ کاسانی اور یہ فاطمہ، یہ دونوں کی جوڑی چلی. چلنے کے بعد ایک مرتبہ علامہ کاسانی نے فاطمہ سے تذکرہ کیا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ حج کر کے آ جاؤں، بھئی مجھے بھی لے چلو حج کرنے کے لیے. دونوں میاں بھی ساتھ جاتے ہیں. علامہ کاسانی نے کہا کہ لمبا سفر ہے، اس زمانے میں ہوائی جہازوں کے سفر تو ہوتے نہیں تھے، اور شاید تم برداشت نہ کر سکو سفر کی تکلیفیں. پہلے میں اکیلا ہو آتا ہوں، پھر اگلے سال ساتھ چلے جائیں گے. خیر یہی طے ہو گیا. علامہ کاسانی خود گئے. جب وہاں گئے تو وہاں کا جو امیر تھا اس کو پتا چلا کہ حنفی مسلک کا کوئی بہت بڑا امام آیا ہے. یہ کون ہے؟ علامہ کاسانی، جسے بدائے ثنائے لکھی ہے. بلا کر جو ہے بلایا امیر نے اور کہا کہ بس آپ آئے ہو، اب حرم شریف کی جو ہے 5 نمازیں تمہارے ذمے، اور مکہ مکرمہ کے چیف جسٹس آپ، مکہ مکرمہ کے چیف جسٹس آپ، جو فیصلہ کرو وہ حکومت منظور کرے گی. 5 نمازیں آپ کو پڑھانی ہے. اور حج تھا تو اس وقت میں امیر حج جو ہوتا ہے وہاں کا گورنر ہوتا ہے، گورنر نہیں، علامہ کاسانی امیر حج، یہ درجے دیے. علامہ کاسانی تو خوش ہو گئے کہ یہ تو اللہ نے حرم شریف کا امام اور 5 نمازیں میرے ذمے، اور پھر جو امیر حج اور چیف جسٹس. حج جب ختم ہو گیا تو علامہ کاسانی ٹھہر گئے. یہاں ان کی بیوی فاطمہ انتظار کر رہی تھی. جب تو حج ختم ہو گیا
ختم کر کے آئیں گے. تو تحقیق کی بھی ایک آسانی کہاں ہے؟ تک آئے نہیں. امام کاسانی نے خط لکھا اور خط یہ لکھا کہ بھی مجھے تو یہاں یعنی امام بھی بنا دیا, چیف جسٹس بھی بنا دیا, یہاں کا پاسپورٹ بھی مل گیا, جو بھی ضرورت ہے مکان بھی مل گیا, تو میں نے تو یہاں قیام کا سوچ لیا ہے. امام کاسانی نے بیوی کو جب خط ملا فاطمہ کو, تو اس نے اسی خط کے اور پیچھے لکھا, پیچھے کہ تم کیسے حنفی امام ہو. مجھے تعجب ہے, تم حنفی اماموں کے امام ہو, تو امام ابو حنیفہ کا مسلک تو یہ ہے کہ وہ تو مکہ کے قیام کو زیادہ قیام کو مکروہ سمجھتے تھے. تمہیں اتنا مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ, تو ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہو اور احناف کے بڑے امام شمار ہوتے ہو, تم کیسے امام ہو کہ امام ابو حنیفہ تو مکہ مکرمہ کے زیادہ قیام کو مکروہ کہتے تھے. یہ کہتے تھے کہ نہیں ٹھہرنا چاہیے, یا کیونکہ یہاں گناہ کے ارادے کے اوپر بھی پکڑ ہے. اگر مدینہ لکھتے تو کچھ سمجھ میں بات آتی تھی کہ مدینہ ٹھہرنے کی جگہ ہے, مکہ مکرمہ عمرے کی جگہ ہے. یہ فاطمہ نے جواب دیا. تب جا کر یہ ہتھی میں بیٹھے ہوئے تھے امام کاسانی, اور بیوی کا خط ہوا تو ان کو بات سمجھ میں آئی. ہو میں نے کیا کیا, چنانچہ یہ جو کسی کو انہوں نے بتایا نہیں, اور بغیر بتائے یہ روانہ ہو گئے. اور یہاں نماز کا جب وقت آیا تو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں امام کو, یہ تو نکل گئے تھے. پھر پہنچے وہاں. یہ علم تھا, وہ عورت کا علم تھا کہ جو اتنے بڑے امام کو اس نے متوجہ کیا. آج ہماری عورتیں ایسی ہیں, پاکی ناپاکی کے مسئلے معلوم نہیں ہوتے, قرآن پڑھنا بھی ڈھنگ سے نہیں آتا, واٹس ایپ چلانا بہت آتا ہے. واٹس ایپ, موبائل, انسٹاگرام اور فیس بک, اس میں یہ بڑی عالمائیں ہیں ہماری عورتیں, خاص طور سے ہماری بچیاں. چیٹ کرنا ہے بہت, لیکن دینی معلومات کا زیرو. حالانکہ دینی معلومات ہی سے آدمی عورت جو ہے مومنہ بنتی ہے. تو امام کاسانی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, یعنی میں زیادہ عالم, لیکن تو نے مجھے متوجہ کیا, میں اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی. کبھی کبھی میاں بیوی میں انبن ہو جاتی تھی, امام کاسانی میں اور فاطمہ میں. وہ بھی قصے مورخین نے لکھے ہیں, تو وقت نہیں ہے سارے قصے سنانے کے. تو امام کاسانی جو ہے نا وہ بیوی بن جاتے تھے. سمجھ گئے نا آپ لوگ, کہ گھر کے اندر کبھی انبن ہو جائے, بہت کوئی یہ مسئلہ ہو, تو عورت کو جو ہے شوہر بنا دو اور آپ بیوی بن جاؤ, تو لڑائی ختم ہو جائے گی. اور اگر شوہر پنا دکھاؤ گے تو گھر ٹوٹے گا. فاطمہ کا انتقال پہلے ہوا, امام کاسانی کا بعد میں ہوا. تو جب فاطمہ کا انتقال ہوا ہے تو امام کاسانی نے جنازے کی نماز پڑھائی, اور جنازے کی نماز پڑھا کر امام کاسانی بہت روئے. تو چونکہ علمی دور تھا, لوگوں نے کہا کہ حضرت بہت فاطمہ ہی مل جائیں گی. بولے فاطمہ ہی ملے گی, لیکن ایسی نہیں ملے گی. امام کاسانی کہتے تھے ایسی فاطمہ نہیں ملے گی مجھے. ہر شب جمعہ کو پوری رات جو ہے فاطمہ کی قبر کے اوپر جا کر بیٹھ کر دعا مانگتے تھے, اور کہتے تھے دنیا میں بھی میں نے شب جمعہ تجھے دی ہے, اور مرنے کے بعد بھی شب جمعہ تجھے دی. پھر جب کاسانی کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی مجھے اسی قبر میں دفن کرنا. چنانچہ اسی قبر میں ان کو دفن کیا, اور تختی اب تک لکھی ہوئی ہے. میں تو جا چکا ہوں نا, علامہ ابن تیمیہ, علامہ ابن قیم, یہ سارے کے سارے اسی قبرستان میں ہیں. تو اسی قبر پر تختی عربوں کی لکھی ہوئی ہے کہ دنیا کی واحد قبر ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ ایک ہی قبر میں سو رہے ہیں. تو تختی لکھی ہوئی ہے باقاعدہ. میں نے جب میں نے دیکھا تو اس وقت اس زمانے میں واٹس ایپ تھے نہیں, واٹس ایپ ہوتے تو ہم فوٹو کھینچ لیتے اس کا, لیکن اب تو لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی واحد قبر ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ سوئے ہوئے ہیں, اور یہ تھی یہ تھی. اور جب فاطمہ کی ظاہر بات ہے کہ فاطمہ کو جب دفن کیا تھا تو بالکل لاش محفوظ,
اس لاش کے بعد ان کی لاش بھی اب تک محفوظ. یہ علم، یہ دین، یہ تقوی. چونکہ علماء کا مسئلہ تھا، بڑے بڑے علماء اس وقت موجود تھے اور یہی بڑے تھے. کبھی جائز ہے؟ کسی نے پوچھا. یہ کہا بھائی یہ تو کچھ پوچھو ہی مت، تو کاسانی کو پوچھنا قیامت کے میدان میں جائز ہے کہ نہیں جائز. وہ بہت بڑا امام ہے. علم عورتوں کے اندر بھی تھا، تقوی عورتوں کے اندر بھی تھا. حضرت فاطمہ سردی کے راتوں میں کھڑی ہو جاتی تھی مسجد نبوی میں مناجات کرنے. سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ اللہ تیری مناجات کر رہی ہوں. تہجد کی اذان پر سلام پھیرتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ اللہ تو نے تیری راتیں بہت چھوٹی بنائی ہے، اگر راتیں تیری اور لمبی ہوتی تھی میں تجھ سے اور مناجات کرتی. رابعہ بصریہ کے قصے تو معروف ہیں. ایسے تقوی والی تھی رابعہ بصریہ کہ روزانہ رات کو اچھے کپڑے پہن کر. قبول صورت نہیں تھی. عورت میں جو کشش کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے بال کشش کے ہوتے ہیں، کسی کے گال کشش کے ہوتے ہیں، کسی کی آنکھیں کشش کی ہوتی ہے، کسی کی ادائیں کشش کی ہوتی ہے، کسی کا رنگ کشش کا ہوتا ہے، کسی کی سیرت کشش کی ہوتی ہے. تو رابعہ بصریہ میں کوئی چیز بھی کشش کی نہیں تھی کہ کشش کی کوئی چیز نہیں. شوہر کے پاس آ جاتی میری ضرورت ہے، شوہر کہتا کہ نہیں ہے، وہ بھی کہتا جا کوئی ضرورت نہیں، جا عبادت کے اندر لگ جاتی. جب شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، تو جب عدت سے فارغ ہو گئی تو کتابوں میں لکھا ہے حسن بصری خود چل کر گئے. وہی بصرہ کی یہی بصرہ کے اور کہا رابعہ بصریہ سے ملنے آیا ہوں. فرمایا بتاؤ کیا کام ہے؟ یہ کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. عدت پوری ہوگی. رابعہ بصریہ نے کہا نہیں میرے اندر کشش کی کوئی چیز نہیں ہے. تو حسن بصری نے کہا تقویٰ ہے تمہارے اندر کشش کا. پھر رابعہ بصریہ نے کہا کہ نہ مجھے اس کی خواہش کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ بس اسی طریقے سے اپنی زندگی گزار لو. انتقال ہوا رابعہ بصریہ کا، قبر میں رکھا تو فرشتے نے سوال کیا من ربک؟ تو انہوں نے کہا کہ میں زندگی بھر اللہ اللہ کرتی رہی، اب جو ہے کچھ فٹ نیچے آ کر قبر میں اللہ کو بھول جاؤں گی. زندگی بھر اللہ 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 کرتی رہی تو قبر میں بھول جاؤں گی اللہ کو. زندگی بھر حضور کی سیرت بیان کرتی رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتی رہی، اب بھول جاؤں گی. اس لیے مائیں بہنیں اپنا مزاج دینی بنائیں. نمازوں کا پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت، اللہ کے احکامات کو پورا کرو. میرے اسباق چلتے ہیں واٹس ایپ پر، آج کا سبق سن لیجئے، یہ یوٹیوب پر بھی آ جاتے ہیں، سب جگہ پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ. تھوڑے تو آج کل ہمارا نمازوں کا سبق چل رہا ہے. نماز 145واں پارٹ چل رہا ہے، 5 دن تک ابھی اور چلے گا. 150 پارٹ ہم نے تیار کیے نماز کے. پھر نماز کے بعد قرآن کے پارٹ شروع کریں گے انشاءاللہ. 150 پارٹ ہم 150 دن ایک مضمون پر بولتے ہیں. 150 دن تو اس میں جو ہے پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ سنو. اور آپ لوگوں کو میں ایک ہدیہ دیتا ہوں، جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ ہدیہ دیتا ہوں. یہ پیکیج ہے ایک قسم کا. 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 313 مرتبہ. اور 313 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھو اور 313 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھو. یہ پیکیج ہے. 313 مرتبہ آپ روزانہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو جنت میں انشاءاللہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 1 بنگلہ تیار. 20 مرتبہ پڑھو 2 بنگلے تیار. 30 مرتبہ پڑھو 3 بنگلے تیار. 40 مرتبہ پڑھو 4 بنگلے تیار. مہسانہ میں اگر معمولی بنگلہ بنانا ہو 1 دن میں تیار ہوتا ہے؟ زندگی لگ جاتی ہے.
اور روزانہ 31 بنگلے ہوں گے اور کوئی انکم ٹیکس والا فون کرے گا نہیں آپ کو، ورنہ مہسانے میں انکم ٹیکس والے بہت پڑے ہیں نا، تو مرکز ہے ان لوگوں کا۔ اور الیکٹرک بل بھی نہیں بھرنا آپ کو، مینٹیننس میں نہیں کرنا، فرشتے مینٹین کر رہیں گے اس کو، کتنا فائدہ ہے۔ درود شریف کے فضائل تو ہے ہی تمہارے سامنے، ہر آدمی جانتا ہے۔ استغفار کے فضائل تو قرآن اور حدیث میں ہے۔ کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، پیکیج ہے، یہ اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ 313 313 313 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، جو درود آپ کو یاد ہو، چھوٹا بڑا جو یاد ہو آپ کو، اور 313 مرتبہ استغفار۔ انشاءاللہ اتنا کر لو گے آپ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی فقیر پیدا نہیں ہوگا۔ مانگتے رہو چلتے رہو، مانگتے رہو چلتے رہو۔ عام طور سے ماں باپ اپنے اولاد کے لیے کاروبار چھوڑتے ہیں، زمینیں چھوڑتے ہیں، پراپرٹیاں چھوڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، ان کی عادت ڈالو، لڑکی کی عادت ڈالو۔ عورتوں کے لیے کیا ہے، چائے بناتے بناتے پڑھ لی کی، کسی زمانے میں لسی بناتے بناتے 5 پارے پڑھ لیتی تھی۔ یہ پنجاب میں رائے میں جو پنجابی علاقہ ہے، وہاں جو عورتیں ہوتی تھی صبح کے وقت میں وہ گھر صاف کرتے کرتے وہاں صبح لسی پی جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں چائے پی جاتی ہے، وہاں وہ لوگ لسی پیتے ہیں۔ تو لسی بناتے بناتے اور سب گھر کا کام کرتے کرتے کوئی 3 پارا، کوئی 2 پارا، کوئی 4 پارا پڑھ لیتے تھے۔ اسے دینی مزاج کہتے ہیں۔ یہ مزاج ہوگا تو آپ کی اولادیں وہ دیندار بنیں گی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، عورت اگر دیندار بن گئی تو دنیا کا نظام بن گیا، اور اگر عورت بگڑ گئی تو دنیا کا نظام بگڑ گیا۔ دینداری والا ماحول یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم فاطمہ جیسی بنو، حضرت فاطمہ جیسی بنو، لیکن کچھ نہ کچھ نقل تو کرو۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، بہتان سے بچاؤ۔ عورت بہت اچھی ہوتی ہے، یعنی مرد کو کھڑا کرو، عورت کو کھڑا کرو تو زیادہ کم عورت کرتی ہے۔ بچے پیدا کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، پھر بچوں کو جو ہے نہلانا، پھر بچوں کی خیر خبر رکھنا، اور شوہر اگر اللہ کے راستے میں جائے تو پیچھے خبر رکھنا، اور بھاگنا کرنا، زیادہ کم یہ کرے گی۔ لیکن مسئلہ 2 ایسی چیزیں عورت کے اندر ہے کہ اس کی وجہ سے پیچھے رہتی ہے وہ۔ ایک تو شکوے بہت کرتی ہے، 5 سال پہلے کی بات سنا دے گی آپ کو، وہ مت، اور آپ کہو گے ارے تھوڑی سوری تو رہے، چتلو بولو سے تو وہ تو کوئی بولی نہیں تھا، کیا جواب دو گے آپ؟ آدھا گھنٹہ آپ کو سنایا، اور سنانے کے بعد آپ کہو گے نا کہ بھائی اب خاموش تو رہے، مجھے نماز کے لیے جانا ہے، کھانا تو دے دے، تو مجھ تو کوئی بولی نہیں تھا، کبھی جھوٹوں بولو سو، تو کیا کرو گے آپ؟ تو علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ 2 کمزوریوں کی وجہ سے پیچھے رہی ہے، ایک تو شکوے اور ایک ناشکری۔ یہ 2 چیزیں ہٹ جاویں تو عورت سے آپ مرد سے بہت آگے۔ حشر کے میدان میں میاں اور بیوی دونوں کا جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا۔ مثال دے رہا ہوں، اللہ کرے گا ایسا ہو تو پہلے جنت میں کون جائے گی، مرد جائے گا یا عورت؟ یہ عورت جائے گی، کمرہ وہی تیار کرے گی، یہ کہ کمرہ وہاں جا کر وہی تیار کرے گی، حوریں تیار نہیں کرے گی۔ کہ دنیا کی دیندار عورتوں کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت کے اندر حوریں اور دنیا کی دیندار عورتیں، ان کے آپس میں نوک جھوک ہوگی۔ عورتیں کہیں گی، دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل، اور حوریں کہیں گی ہم افضل۔ معاملہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ پہلے حوروں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو وہ حوریں کہیں گی اللہ پاک ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے بالوں میں جوئیں نہیں، بدن میں غیر زائد بال نہیں، بدبو نہیں، ہم تو عنبر سے پیدا ہوئی ہیں، عود سے پیدا ہوئی ہیں، تیرے امر سے پیدا ہوئی ہیں، ہمارے اندر کوئی بھی خرابی کی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے دیندار عورتوں سے پوچھیں گے کہ ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟
تو دنیا کے دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے تہجدیں پڑھی ہیں، ان کو کیا پتا تہجد کیا ہوتا ہے، اور ہم نے جو ہے بچوں کو جنا ہے، بچوں کو جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان حوروں کو کیا پتا، ہم نے حج کیے ہیں، ہم نے عمرے کیے ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، شوہر اگر اللہ کے راستے میں جاتا تو گھر کا سارا نظام ہم نے سنبھالا ہے، ان حوروں کو کیا پتا۔ یہ دنیا کے دیندار عورتیں کہیں گی، اور اللہ پاک ان حوروں کو کیا پتا شوہروں کو کتنے چوچلے ہوتے ہیں اور کتنے چوچلے برداشت کرنے پڑتے ہیں، وم چمکوری لڑائیاں، یہ کبھی کبھار نوک جھوک، کبھی وہ ناراض کبھی وہ ناراض، ان حوروں کو کیا پتا۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے اللہ کا مطلب ہے سن لو بھائی، اب فیصلہ ہو رہا ہے جنت میں، اللہ یعنی خاموش ہو جاؤ، سنو، کتابوں میں لکھا ہے جب اللہ کہیں گے اللہ تو ساری جنت خاموش، سب خاموش، اللہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا کے دیندار عورتیں افضل ہیں۔ تو عائشہ اور ام سلمہ کہتی تھی کہ فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الآخرہ، دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ جائیں گی، بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا میں شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب، کہ دیندار عورت کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام، اور بہت حدیث ہے، میں میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں، اپنے بکھرے موتی میں، وہی میری بڑی لمبی کتاب ہے، 12-13 جلدیں ہیں اس کی، اس میں کئی حدیث میں لکھ چکا ہوں، اس کے اندر عورتوں کے قصے میں لکھ چکا ہوں۔ مزاج میں تھوڑا بہت انبن ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خود ماؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عائشہ جب تو روٹھی ہوتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں، حضرت عائشہ پوچھتی تھی کہ کیسے پتا چلتا ہے حضرت آپ کو، یہ فرمایا کہ جب تو خوش ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب محمد یا رب محمد یا رب محمد، اور جب ناراض ہوتی ہے روٹھی رہتی ہے تو کہتی ہے یا رب ابراہیم یا رب اسماعیل، میرا نام نہیں لیتی، یہ تو ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے لٹھم لٹھا کرے اور طلاقوں تک بات پہنچے، یہ نہیں۔ حضرت فاطمہ آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا فاطمہ اندر آ جاؤ، اب وہ نہیں آؤں گی، ارے بیٹا اندر آ جاؤ، میں نہیں آؤں گی۔ ماؤں نے کہا فاطمہ اندر آ جاؤ کمرے میں، میں نہیں آؤں گی۔ مدینہ والے کہتے ہیں کہ نبی جو ہے بیٹی کا خیال نہیں رکھتے، کہ میں نے تیرا کیا خیال نہیں رکھا، میں نے کیا خیال نہیں رکھا، یہ مجھے بتا، جو مجھ میں ہوتا ہے سب کچھ دے دیتا ہوں، بلواتا ہوں، محبت کرتا ہوں، گھر میں میرے بستر پر آ کر فاطمہ آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، بچیاں آتی ہیں، خاص طور سے چھوٹی بچی آتی ہے تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، ہماری چھوٹی بچی ہے میری، میں گھر والوں کو پوچھوں گا ابھی بچی آئی کہ نہیں آئی، حالانکہ بڑی بچیاں ہیں ان کو کبھی نہیں پوچھتے وہ آئی کہ نہیں آئی، چھوٹی والی آئی کہ نہیں آئی، ایک فطری چیز ہے، چھوٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کوئی چھوٹی بچی آئی کہ نہیں آئی، چھوٹی بچی آئی کہ نہیں آئی، آج آنے والی تھی آئی، تو حضور کہتے ہیں وہ انتظار میں رہتے تھے، فاطمہ آئی تو حضور اپنے بستر سے تھوڑے سرک کر بیٹھ جاتے تھے، میں فاطمہ بیٹھ رہی آ جاتا، ایک دن ناراض ہو کر آ گئی، حضور نے فرمایا بھائی کیوں ناراض ہو، یہ کہا کہ مدینہ والے کہتے ہیں نبی اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھتے، کیا خیال نہیں رکھا، کیا شکایت ہے، بولے علی کی شکایت لے کر آئی ہوں، آپ نے فرمایا علی کی کیا شکایت ہے، بولے کئی دنوں سے ایک جملہ کہہ رہے ہیں علی مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے، یہ حضرت فاطمہ نے کس سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو جہل کی اولاد خوبصورت تھی اور خود بھی خوبصورت تھا وہ، تو فرمایا کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے، خاندان ایک سارے سب یہ قریش یہ لوگ، تو اس نے فرمایا جب یہ بات ہے تو تم کہتے صحیح، پھر آپ نے فرمایا آ جاؤ بھائی جمع 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 آ جاؤ، یعنی لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کیے کہ مجھے فاطمہ سے بہت محبت ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ ہے
فاطمہ کو جس نے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی وغیرہ وغیرہ. حضرت علی کہتے مجھے پتا تھا نہیں، جب آپ نے فرمایا کہ جب آ جاؤ مسجد نبوی میں، میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا. لیکن دھمال ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ مجھے پتا نہیں تھا. حضرت علی کہتے تھے کہ میری وجہ سے ہوا، یہ مجھے پتا نہیں. لیکن جب حضور نے خطبہ شروع کیا اور حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کرنے شروع کیے، میں سمجھ گیا میری وجہ سے ہوا ہے. تو میں خاموشی کے ساتھ سنتا رہا. آپ نے جو ہے خطبہ ختم کیا، اور وہ خطبہ یعنی وہ تقریر جو تھی کوئی اس کا وقت طے نہیں تھا، اچانک آپ نے بات شروع کر دی. میں گھر گیا اور گھر جا کر تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بھی آئی. تو میں نے کہا کہ دیکھ مجھے دوسری شادی نہیں کرنی. تو حضرت فاطمہ نے کہا میرے دنیا سے جانے کے بعد کرنا، اور تمہاری منگنی کر کے میں جاؤں گی. چنانچہ حضرت فاطمہ نے اپنے انتقال پر علی سے کہا تمہاری منگنی میں نے کر دی ہے، فلاں لڑکی سے بات کر لی ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد اس سے نکاح کر لینا، لیکن ایک رات اس کو دینا اور ایک رات حسن حسین کو دینا. یہ وعدہ لیا تھا حضرت فاطمہ نے. تو تھوڑا ہوتا ہے گھر کے اندر، لیکن اس کو سمجھنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، پینا پڑتا ہے. اور وہ وہی کرے گا جس کے مزاج میں دین ہوگا، اور جس کے مزاج میں دنیا ہوگی تو دنیا ہی اس کے سامنے رہے گی. اس لیے میں میری بات تو اسی پر ختم کرتا ہوں، اپنے مزاج کو دینی مزاج بناؤ. اور یہ جو میں نے آپ کو 3 ہدیے دیے ہیں، نمبر 1 313 مرتبہ سورہ اخلاص، نمبر 2 313 مرتبہ درود شریف، نمبر 3 313 مرتبہ استغفار. یہ آپ پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر جنت کا چمن داخل ہو جائے گا. آپ دیکھو گے کہ ہاں ہمارے گھر میں جو ہے ماشاءاللہ برکتیں آ گئی. اور صرف آپ کے گھر میں نہیں، آپ کے بچے بچیاں پوتے پوتیاں نواسیاں سب میں چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. یہ اس ہدیے کا نام ہے جاندار شاندار مالدار دیندار. اور یہ میری تصویر ہے. اب سب کو تو تصویر دے نہیں سکتا، محسانہ میں تو بہت لوگ ہیں، کس کو تصویر دیں؟ میری تصویر ہے جاندار شاندار مالدار دیندار. میں اس تصویر ہمارے مولانا کو دیتا ہوں، یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. کیا نام آپ کا مولانا؟ جنید. یہ یہاں کے ہو؟ محسانہ کے ہیں. بہت اچھا ہے. تو جنید صاحب کو دیا میں نے. ایک یہاں محسانہ کا میں نے ڈاکٹر جاوید شیخ کو دیا، کہ بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ قدر کریں گے. میرا قرآن کا ترجمہ ہی پڑھتے ہیں وہ. تو میں نے کہا بھی میرا سبق کے اندر روزانہ درس قرآن آتا ہے، وہ بھی سنو. ہاں درس قرآن بھی آتا ہے آپ کا؟ میں نے کہا سنو. تو کہا بہت اچھا لگا. ایک ان کو دیا. بس تصویر تو سب عورتوں کو پہنچا نہیں سکتا میں، لیکن میں نے وظیفہ بتا دیا. پیکیج ہے، پیکیج زبردست، روحانی پیکیج 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار. ہاں 24 گھنٹے میں پورا کرو. آپ لوگ بھی کرو گے انشاءاللہ. اور پھر دعوت کا کام ہمارا ہے، گھروں میں تعلیم کرو. اور دعوت میں بھی ہماری بہنیں نکلتی ہیں تو مشورے کے ساتھ، کبھی 3 دن کے لیے، کبھی 10 دن کے لیے، کبھی چلے کے لیے، جیسے ترتیب بن جائے تھوڑی نقل و حرکت کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا حنان يا منان ادخلنا الجنة من باب الريان.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بہترین برکتوں والی بارشیں تو ہمیں عطا فرما، رحمتوں والی بارشیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے پانی مانگتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تجھ سے پانی مانگتے ہیں۔ ہم سب کے لیے بہترین پانی کا انتظام فرما، بارشوں کا انتظام فرما۔ جتنی مائیں بہنیں مہسانہ میں جمع ہوئی ہیں ان سب ماؤں بہنوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پورے مہسانہ والوں کو قبول فرما، پورے مہسانہ والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے چھوٹوں اور بڑوں کو قبول فرما۔ مہسانہ کے ذرے ذرے کو تو قبول فرما لے، مہسانہ کے ذرے ذرے کو تو قبول فرما لے۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم میری تشکیل پر جو یہ میرے روحانی پیکج پر عمل کرے، یعنی 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری ضرورتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مہسانہ میں آنے کو تو قبول فرما، یہاں کے قیام کو قبول فرما، یہاں سے جانے کو قبول فرما، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے تو ہماری حفاظت فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، رحمتوں والی بارشیں تو ہمیں عطا فرما، برکتوں والی بارشیں عطا فرما، برکت والی حلال مال و منال روزی تو ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بھی اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو سفر ہو چکا اسے اپنے دربار میں قبول فرما، اور آئندہ جو سفر ہونے والا ہے اس میں تو خیر کے دروازے کشادہ فرما، بہترین برکت رحمت نازل فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا، دونوں جہاں کی جنتوں کا تو ہم سب کے لیے فیصلہ فرما۔ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کو کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے۔ اے اللہ تو اس وقت ہمیں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ برکت والی بارشیں تو ہمیں عطا فرما، ماں طہورہ عطا فرما، ماں مبارکہ عطا فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لان کے دعائیں مانگی ہو وہ سب ہمارے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پانا چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو عافیت سے ان کے مرادوں کو پوری فرما، اور میرے روحانی پیکج پر عمل کرنے والوں کو اور عمل کرنے والیوں کو دنیا میں بھی جنتیں دے، مرنے کے بعد بھی جنتیں دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔